میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انسان کے قدم نہ ہٹیں گے حتیٰ کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ نمبر 1، اس کی عمر کے بارے میں کہ کس چیز میں خرچ کی۔ نمبر 2، اس کی جوانی کے بارے میں کہ کس کام میں گزاری۔ 3 اور 4، اس کے مال کے بارے میں کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اس کے علم کے بارے میں کہ اس پر کتنا عمل کیا۔ 5 باتیں پوچھی جائیں گی۔ عمر کس چیز میں خرچ کی؟ اب غور کریں، ہماری زندگی کس کام میں صرف ہو رہی ہے، کس کام میں لگے ہوئے ہم، جاگنے سے سونے تک اور اٹھنے سے پھر سونے تک۔ جوانی تو غفلت میں گزر رہی ہے، جوانی تو موبائل پر گزر رہی ہے، جوانی تو فیس بک پر گزر رہی ہے، جوانی تو یوٹیوب پر گزر رہی ہے، جوانی تو سوشل میڈیا کے مس یوز پر گزر رہی ہے۔ تو پوچھا جائے گا جوانی کس کام میں گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ کیا جواب دیں گے رب کائنات کو؟ یہاں تو بڑا ٹور بنا لیا، بڑی گاڑی لی اور لشپش ہوئے، بڑے سلوٹ ہوئے، لوگوں نے بڑا مان دیا، جھوٹی تعریفیں کی، بڑی خوشامدیں کی، ہمارے آگے پیچھے گھومے کہ ہم مالدار تھے، دنیا کے اندر ہمارا مکان بڑا تھا تو لوگوں نے بڑی عزت کی، ہماری گاڑی کی وجہ سے، پراپرٹی کی وجہ سے، ہماری دولت کی وجہ سے، ہمارے منصب کی وجہ سے۔ قیامت کے روز کیا جواب دیں گے؟ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ گناہ کے ذریعے کمایا، گناہ کے کاموں میں خرچ کیا۔ اس جواب پر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تو سود و رشوت لینے والے اللہ سے ڈرے، سودی کاروبار کرنے والے اللہ سے ڈریں، جھوٹ بول کر کاروبار کرنے والے اللہ سے ڈریں، اپنے مال میں ملاوٹ کر کے کام کرنے والے اللہ سے ڈریں، ناجائز کاروبار کے ذریعے مال کمانے والے اللہ سے ڈریں۔ پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور پھر خرچ کہاں کر رہے ہیں، جائز کاموں میں، ناجائز کاموں میں، یہ پوچھا جائے گا۔ علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کتنا عمل کیا۔ اب علم تو حاصل ہی نہیں کرتے بدقسمتی کے ساتھ، قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا اور پڑھا لکھا بھی سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو۔ تو علم کے بارے میں اس پر عمل کرنے کے تعلق سے بھی پوچھا جائے گا۔ اللہ کریم عافیت دے، سلامتی عطا فرمائے۔